السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ میں آج گفتگو کروں گا۔ عورت کی آزادی کے حوالے سے اکثر باتیں گردش کاری ہوتی ہیں، یہی نہیں ہے؟ اب دیکھا جائے تو مگر بھی اقوام جو ہیں وہ عورت کی آزادی کی بڑا ہنر ہوتے ہیں اور بڑی چیخوں پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ مشرقی اقوام میں عورت کی آزادی کا تصور جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اس طرح جا کر بھی ہوا جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ طالبان کی حکومت پہ کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور وہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ پردے کا جو نظام قائم ہے یا جو عورتوں کی تعلیم ہے اس والے سے بڑی چام گوئیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو آزادی نہیں میسر۔ افغان حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے، خارجہ پالیسیز کے حوالے سے میرا اتفاق کرنا نا اتفاق کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر ادھر صرف اور صرف بات ہو رہی ہے صرف پردے کے حوالے سے، عورت کی آزادی کے حوالے سے۔ اور ایک طرف یورپ میں فرانس ہو جائے، اس طرح مختلف ممالک میں پردے کا خاتمہ کرنے کے حوالے سے کبھی کہیں نہ کہیں قوانین پاس کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف عورت کی آزادی پہ جو شخصی آزادی پہ جو یہ اٹیک کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک حیرت انگیز انکشاف نظر آتا ہے اور ان کا دوغلاپن نظر آ رہا تھا۔ بہرحال ہم تمام چیزوں سے ہٹ کے آج آزادی نسواں کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو اسلام نے عورت کو آزادی کا تصور دیا ہے اور جو یورپ نے آزادی کا تصور دیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ مگر اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ دو ہی مرد و زن سے ہی کائنات کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا، اور یوں انسانیت جو انسانوں کی پیدائش کا تسلسل ہے، جو انسانی اسٹرکچر ہے، وہ اس کی تشکیل کا جو ہے وہ ذریعہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ پھر کائنات کا جو ہے نا فروغ پاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، بہترین تخلیق جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے احسن تقویم بنا دیا، علم و تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جب آ جاتی ہیں، جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ اس کی حفاظت کس طرح ممکن ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اور جو ایسے میں جتنے بھی خود ساختہ نظریات اور قائد ہیں یقیناً وہ تباہی کی باعث بنیں گے۔ آپ کوئی ٹیکنالوجی میں کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو جو پریکاشن لکھے جاتے ہیں، احتیاطی تدابیر لکھی جاتی ہیں، وہ کمپنی ہی والے ہی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، نہ کہ وہ بعد میں جو اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی مرضی سے، یا جو بھی ہیں پھر بعد میں کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصانات کا سامنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کے لاہے عمل اس کو زندگی گزارنے کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کر دی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کا نام کیا ہے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے اور اعلان بغاوت پیدا نہ ہو جائے۔ اور ایک طرف جو طاغوتی طاقت پیدا کی، ایک غلط قسم کی طاقت، نیگیٹو طاقت پیدا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ جان سکے کہ کس کے کردار میں پختگی ہے اور کس کی تربیتیں فیل ہو رہی ہیں۔ وہ شیطان کی صورت میں پیدا کر دیا کہ تاکہ جو جس کے کردار میں کھوٹ ہوگی وہ آسانی سے یہاں ہو جائے گی، اور یوں جو مکاری یاری کا دور دورہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسان بخوبی کسی کے احوال میں ڈال لے گا کہ رائٹ پہ کون ہے اور رونگ پہ کون ہے، اور کس میں ایمان کی طاقت زیادہ ہے وہ جو نہیں بھٹک رہا، اور جس میں ایمان کی طاقت کا نقص نظر آتا ہے تو وہ ظاہری طور پہ خود کو جو صحیح۔ مگر آج تو باتیں ان سے بھی پرے جا چکی ہوئی ہیں، آج تو کھلے عام اعلان بغاوت نظر آتا ہے اور یوں قوموں کی تباہیاں نظر آتی ہیں۔ گو فکر خدادات سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے فقط ابلیس کی ایجاد۔ تو اب جتنے بھی خدا کے احکامات سے پرے نظریات، عقائد جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں گے یا جس کو پھیلایا جائے گا،
حقیقت میں وہ اعلان بغاوت ہی تصور کیا جائے گا، کیونکہ پتھر پہ لکیر اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تصور کیا جاتا ہے اس کے لیے جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور جو صاحب ایمان نہیں ہوتے وہ اپنی آزادیاں، اپنے افکار، اپنے تخیلات کو چھوڑ کے حقیقی وہ بے معنی سی آزادی جو ہے وہ اغیار کے افکار و تخیلات میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی گھر کی نہیں ہوتی، وہ ابھی زندگی حقائق اور رموز و اوقاف سے بے خبر ہوتے ہیں، یا ان کی خود ساختہ نظریات ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بد لحاظ ہوتے ہوئے بغاوت کرتے رہے، اور انہیں ایسے میں اپنی عزت، جو حقیقی معنوں میں انسان کی عزت جس سے پروان چڑھتی ہے، اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یوں انسان جو ہے وہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے تباہی کے گرانے پہ، تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے۔ تیری تہذیب تیرے ہاتھوں سے ہی خود کشی کرے گا، جو شاخ نازک کے آشیاں نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ اہل نظر ہے یورپ سے نا امید، ان امتوں کے باطن پاک نہیں، نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ میں تو قلب و نظر کی ناپاکی اس کو بعض بات پڑھ دیتا ہوں، تو یہ کائنات چھپاتی نہیں وجود اپنا، ذرہ ذرہ میں ہے شوق اشکرائی، نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے عورت کے حوالے سے چند اشعار لکھے تھے۔ علامہ اقبال نے ایک چند اپنی کلام لکھے ہیں عورت کے حوالے سے، وہ 5-6 ہیں، مگر میں نے ان کو منیمائز کر کے جو مجھے کام کے جو نظر آئے، جو مقصدیت کے حوالے سے جو زیادہ اچھے لگے، وہ میں نے 2 اشعار کوٹ کیے، باقی میں نے نہیں سمجھا کہ اس پہ زیادہ بحث کی جائے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں، نے پردہ نہ تلیم نہ نئی ہو کے پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ اب یہ دیکھا جائے تو پہلے تو اقبال فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کا جو حسن ہے نا وہ عورت سے ہی تعبیر ہے، وہ جو اشعار باقی لکھے وہ کس طرح تعبیر ہے، کیونکہ اس سے انسانیت فروغ پاتی ہے، اس سے وہ تخلیق کا سلسلہ چلتا ہے، پیدائش کی صورت میں بچے پیدا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایک بڑی حساس شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی عورت کی صورت میں۔ اور دوسری طرف تعلیم، پردہ، کچھ بھی عورت کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت اگر کر سکتا ہے تو وہ مرد ہے، کیونکہ عورت کبھی کم حافظ، کبھی والد ہوتا ہے، کبھی بھائی ہوتا ہے، اور کبھی شوہر ہوتا ہے، تو لہٰذا مرد کے بغیر عورت ادھوری ہے۔ اور مغرب کا یہ تصور کہ شادی کے بغیر زندگی گزارنا، یہ بالکل ایک انتہائی جہالت کی بات ہے، اور اس سے انسانیت کا جو تخلیق کا جو ارتقاء ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ایک عجیب سے معنیوں میں جائیں گی کہ اب دیکھا جائے تو عورت کی آزادی جو یورپ دے رہا ہے، جو بے معنی سی آزادیاں یورپ دے رہا ہے، یورپ کی تہذیب کے حوالے سے جو اشعار میں نے علامہ محمد اقبال کے میں نے ادھر پڑھ دی ہیں، وہ ان کے منہ میں تماچا مارنے کے لیے کافی ہے، مگر کچھ چیزوں کو متعلق گفتگو کرنے کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک عورت اگر اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک جتنی بھی وہ جو بے معنی صلاحیتیں پیدا کی جا رہی ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے، وہ حقیقت میں عورت کو ایک عیاشی کے اڈے کے علاوہ کچھ تصور نہیں کی جاتی، کیونکہ حقیقت میں وہ عورت کو گھر سے نکال کے بے پردہ کر کے ایک ایسے اڈے پہ پہنچا دینا جہاں پہ چھوٹی موٹی کریٹیوٹی کے ساتھ سے تماشبینی کا موقع ملتا ہے، یہی چیز اور اسلام کے پردے کا جو تصور ہے وہ پہلے شرم و حیا کے پردے کی بات کی جا رہی ہے کہ شرم و حیا اور ایمان کی طاقت ہوگی تو ظاہری پردہ بھی تصور ہوگا، مگر اگر شرم و حیا ہی ظاہری پردہ بھی بے حیثیت ہو جاتا ہے، اور یہی نہیں ہے۔ اگر جو عورت اپنے سر پہ پردے کا اہتمام نہیں کر سکتی اور نمود و نمائش کرتی ہے، تو جو عورت اپنی اتنا سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور جو عورت بے پردگی کو خوبصورتی
اپنے تصور کرتی ہے، بے پردگی کو خوبصورتی تصور کرتی ہے، اور اپنے اعضاء دکھا کے اور اپنی اس کا نام کیا ہے نمائش کر کے، میک اپ کھاپ کے، اپنے صنف نازک دکھا کے، اور بہودہ گفتگو کر کے، اور عجیب حرکات کر کے، اور سر پہ پردہ دوپٹہ اس کا ٹکتا نہیں ہے، اتنی احساس کمتری اور ڈپریشن کا شکار عورت کیوں کر باکمال ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے افکار و تخیلات میں ہی غلامی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھے تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں، یہ ایک بار ہمارے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی انسان جب کسی کے نظریات اور افکار کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بڑی غلامی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک انسان کیوں کسی کو غلام بنائے؟ پہلے زمانے میں لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا صرف روٹی پہ زندہ رہنے کے لیے، مگر ان کے دل میں آزادی کی تڑپ تھی کہ وہ کسی سے متاثر نہیں تھے، مگر وہ مجبور۔ آج تہذیب حاضر نے ایسی آزادی دی ہے، تہذیب حاضر نے مجھ کو دی ہے وہ آزادی کہ جو ظاہر میں تو آزادی، باطن میں غلامی، کہ انسان کے نظریات اور افکار کو ہائی جیک کر لیا اور یوں انسان کو اپنی مرضی کے تحت ہانک دیا، اور یہ تو سب سے بڑی غلامی ہوگی جب آپ کسی کے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ میں صلاحیتیں نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا، تو آپ کے دل و دماغ پہ غیار قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو کٹ پتلی کی طرح چلاتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا۔ اور یوں جیسے طائفہ کو نہیں، کوٹھے پہ ناچنے والی طائفہ کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہی ہے، مگر اس کی مینٹلٹی، اس کے زمانے کے حوادث اسے اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ وہ ایک ذہنی مریضہ بن کے، ایک رپورٹ بن کے، ایک سائیکو پیشنٹ بن کے، جس کی کوئی جذبات احساس نہیں، بلکہ وہ دوسروں کی خوشیوں کی ضامن اس لیے ہے کہ وہ کسی کے لیے ہنستی ہے، کسی کے لیے ناچتی ہے، کسی کے لیے طائفہ نادائیں اپناتی ہے، کسی کی خوشی میں خوشی رہتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کا مینٹالٹی یا اس کا سافٹ ویئر اس طرح کا اپڈیٹ کر دیا۔ اسی طرح یورپ نے تہذیبوں کو تبدیل کر دیا، مختلف ثقافتوں کو تبدیل کر دیا، بہودگی کا کلچر فروغ دے کے کہ سب کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا جائے تاکہ تو میں کا چکر ختم نہ ہو جائے، مگر اس طرح حیوانیت و پیروان چڑھی، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انسان بدستور بغاوت کر بیٹھا، اور بظاہر انسان جو یہاں پہ پردے کا نظام ہے وہ تسبیح بھی پھیرتے ہیں، وہ عبادات بھی کرتے ہیں، مگر فقیر بھی نہ ہونے کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے رونا بدا رہتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو عورت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے پہلے یورپ نے مردوں کو تبدیل کر دیا، تاکہ جیسے میں نے مرد ہی عورت کا نگہبان اور محافظ ہوتا ہے، تو جب پہلا دروازہ اگر آپ کسی کا کھٹکاتے ہیں تو آپ گھر میں جاتے ہیں، اسی طرح پہلے مردوں کے قلب و نظر میں وہ بد کرداریاں پیدا کر دی گئیں، بہت بہودگیاں اور تماش بینیاں جیسا کلچر پیدا کر دیا گیا، ان کو پہلے ان کی مینٹلٹی کو تبدیل کیا گیا، کیونکہ سرکار کی حدیث بھی ایسی سچ ثابت ہوتی ہے کہ زنا تو ایک قرض ہے جو آپ کو کسی نہ کسی صورت میں ادا کرنا پڑے گا، زانی کی بیٹی، بیوی یا کوئی اور اس طرح وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یا بہن، تو اسی طرح جو یورپ ہے اس نے پہلے مردوں کی مینٹلٹی کو، ان کے نظریات اور افکار کو تبدیل کر دیا، تاکہ اگر یہ تبدیل ہو جائے گا تو ایٹومیٹکلی اس کا سیلف کنٹرول ختم ہو جائے گا، اس کی غیرتی ایمانی ختم ہو جائے گی، اس کی جب یہ ہمارے ایجنٹ بن جائے گا اور ہمارے نظریات کو فالو کرنا شروع کر دے گا، تو اس کا سافٹ ویئر پھر اپڈیٹ طائفہ کی طرح ہو جائے گا، اور دلال کی طرح اپڈیٹ ہو جائے گا، بد کردار کی طرح، تماش بین کی طرح اپڈیٹ کسی کا ہو جائے گا، اچھے انسان کا سافٹ ویئر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ان کی پالیسیز کو دل میں جا دینا شروع کر دینا، شروع میں وہ بظاہر شریک بننے کے دعوے کرے گا، مگر حقیقت میں اس کے افکار و تخیلات غیار قابض کر لیں گے اور قبضہ کر لیں گے، اور اس کے دل و نگاہ میں بھی وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی جو ایک صاحب ایمان شخصیت کا ہوتا ہے، اور یوں وہ ایسا اپنی قبر خود کھودنا شروع کر دے گا۔ یہ تباہیاں ادھر ہی شروع نہیں ہوتی، آہستہ یہ اس قدر یہ تباہیاں بڑھتی ہیں کہ وہ شخص بظاہر اپنی بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا محافظ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا، مگر جب وہ اس کا سافٹ ویئر وہ اغیار کے افکار و تخیلات میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ
ان کی وہ حفاظت کرنے والا عنصر بھی ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور یوں وہ بہودہ معاشرہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پھر آہستہ آہستہ جیسا کہ کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی، بری سے بری چیز بھی چھپی نہیں رہتی اور کسی کی اچھائی بھی چھپی نہیں رہتی، یہ احوال سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر کیا کسی کو پروپیگنڈا کے ذریعے غلط ثابت کر سکتے ہیں ہم کچھ حد تک، مگر تمام حد تک آپ ثابت کلی طور پہ آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کسی کو چند لمحات کے لیے آپ بیوقوف بنا سکتی ہیں، بس ساری زندگی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتی، کیونکہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ عیاں ہوتی رہتی ہیں اور حقائق کا ادراک وقت کے ساتھ ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں چیز کیا تھی اور غلط کیا چیز ہے۔ آج مغربی اقوام کے مرد و زن جو ہیں وہ اپنی ہی تہذیب سے باغی نظر آتے ہیں، جہاں جن کو اس کی افادیت اور اس کی ایک جس کو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی ہماری تہذیب ہمارے ایک کسی کے لیے کتنی تباہ کن ہے، تو پھر انہیں شرمندگی ہوتی ہے اور پھر بھاگتے ہیں ایسی شخصیات کی طرف جہاں پہ وہ یقین ہو، بلکہ ایسے نہیں کہ استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا، اور اتنی بے یقینی، بے حسی اور گرگی طرح رنگ بدلنا اور پائیداری نہ ہونا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے کردار میں پختگی نہیں رہتی، بلکہ آپ خود کی پرستش کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے تحت جیتے ہیں، اور یوں آپ وہ کتے بلوں کی طرح گاٹ گاٹ کا پانی پیتے ہیں، مگر آپ کو اس کی سکون ساری زندگی نہیں ہوتا۔ مغربی اقوام، مغربی عورتیں، مرد و زن ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو ساری زندگی سکون محسوس نہیں ہوا اتنی آزادی ملنے کے باوجود، اس لیے ان کے کردار جو ہے وہ شیطانیت کی نرسریوں میں پڑھتے ہیں، اور دیکھیں وہ ساری زندگی اپنی تبدیل کرواتے ہیں، کہیں بھی سکون نہیں، خاندانی نظام ان کا تباہ ہو کے رہ گیا، ان کے مرد و زن جو ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور سوائے جس طرح ہمارے ادھر طائفہ سے نفرت کی جاتی ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، اسی طرح وہاں کے مرد و زن قابل نفرت ہوتے ہیں، کیونکہ ان امتوں کے باطن پاک نہیں ہیں اور وہ انتہائی غلط نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو جب آپ ایک غلط قسم کے افکار و تخیل، اب ان کے خاندانی نظام جب تباہ ہوتے ہیں، پھر تھوڑی سی وہ کوشش لے کے آتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا جو نظام ہے بالکل ختم نہ ہو جائے اور ہم تباہی کے دانے، مگر وہ کاوشیں بالکل کارآمد ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ جب آپ تپتی دھوپ میں جوتے کے بغیر پہنچ جائیں، قسم کے نظریات اور افکار و تخیلات اس قدر جب آگ لگتی ہے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کون سا گوشہ جل رہا ہے تو کون سا گوشہ نہیں، وہ اس کا کام جلانا ہے اور وہ سب کو جلا دے گی، پانی کا کام بہانا ہے اور بہا دے گا۔ اسی طرح بد کرداری جو ہوتی ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، بلکہ وہ بد کرداری جو ہوتی ہے، جو افکار و تخیلات جس انسان میں حلول کر جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو پھر رشتوں کی تمیز کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو مرد جو حفاظت کرنے والے جیسا کہا جاتا ہے، پھر وہ بھی ان کی جو نگہبانی کا جو ایک فریضہ ان کو ملا ہوتا ہے وہ ان سے بھی کوشش دور چلے جاتے ہیں، یہ بھی نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا آپ احوال آج ہمارے خانہ جنگی نظر آ رہی ہے اور خاندانی رشتے ختم ہو کے رہ گئے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ ایک طرف وہ معاشی تنگ دستی نظر آتی ہے، دوسری طرف بہودگی اور بد کرداریاں نظر آتی ہیں، یہ دو چیزیں جو ہیں، اور بہودگی 95% جو معاشرے کی تباہی کا وہ بہودگی ہی کی وجہ سے ہے، اور 5% جو ہے وہ حالات نامناسب ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب بہودگی پروان چڑھتی ہے تو پھر انسان کا ظاہر اپنے آپ کو اسٹیٹس کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، انسان خود کو بڑا دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کا نام کیا ہے، پھر وہ چھوٹی گاڑی نہیں بڑی گاڑی چاہیے، چھوٹا گاڑی نہیں بڑا گاڑی چاہیے، اور پھر جو اثار کا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ بھائیوں کی ایجوکیشن پہ صرف کرنا یا کسی کے ساتھ ہمدردی کا اثر، بلکہ انسان تو اپنی ہی دنیا میں گم و شروع کر رہا ہے، اپنی زندگی میں لگزری سے لگزری اور اسٹیٹس کے لیے لوگوں کو ہیٹ دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ ایسے میں پھر معاشرتی بڑھائی، بلکہ یہی نہیں ہے، لوگ اپنے حقوق تو دور کی بات، پھر انسان رشوت بھی لیتا ہے، اپنے قبضے کرتا ہے، دوسروں کی جو غلط ناجائز کام کرتے ہیں تاکہ خود کے لیے سمیٹ سکے، مگر افسوس یوں انسانیت سے پرے حیوانیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دردناک عذاب ہے جو بہودگی دلائے، ان میں جو اچھے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا
जब फर्स्ट जो निगहबान है भाई बाप की सूरत में या शोहर की सूरत में, अगर वही दलाल हो जाएगा तो फिर उसका नाम क्या है, औरत को तोहफ़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई अपनी बेटी को तोहफ़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ऐसे में जब ये चीज़ें परवान चढ़ेंगी तो हर चीज़ एक तसलसल के साथ, जैसे अल्लाह ताला ने हर कायनात का निज़ाम एक तसलसल के साथ बनाया, इसी तरह अगर इंसान के नज़रियात और अफ़कार और ख़यालात में पुख्तगी नहीं है, रबत नहीं है, तो इंसान तबाह हो जाता है। और यूँ ऐसा किरदार में पुख्तगी ना होना, तरबियत ना होना। इसी तरह इंसान के रिश्तों का तवाज़ुन भी जो है वो इसी वक्त कायम होता है जब किरदार का तसलसल हो, और कहीं भी बद किरदारी का पैच लग जाए रिश्ते में तो वो यकीनन वहाँ पे फिर आहिस्ता 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 वो ख़ानदानी निज़ाम में तबाहियाँ शुरू हो जाती। जैसे इंसान का कोई अज़ू उसका नाम क्या बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं मुतासर होता है, और बीमारी अगर संजीदा नौइयत की है, संजीदा किस्म की है, तो फिर अज़ू काटने भी पड़ते हैं और मज़ीद दूसरे अज़ू भी ख़त्म होने का सिलसिला हो जाता है। इसी तरह इंसान के मुतल्लिक़ सरकार की जैसे कि इंसान के दिल में अगर गोश्त का एक लोथड़ा अगर वो ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, ताज़ा है, और ईमान की हिलाते महसूस होंगी, और इंसान एक्सट्रॉल नहीं होगा, उसमें शोखियाँ होंगी, मैं अब अज़ाफ़े कर रहा हूँ, उसमें अफ़कार और तख़य्युलात जन्म लेंगे, वो अपनी दुनिया खुद से पैदा कर सकेगा, उसे किसी के पीछे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी अपनी सलाहियतों के लिए। मगर जब ये चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी तो फिर एक ही ज़मीन मिलता नहीं जाएगा। लिहाजा आज अगर औरत वर्ग है तो उसमें मर्दों का भी वो बराबर, बल्कि ज़्यादा मर्द जो है वो हिस्सेदार है। और इकबाल के नज़दीक तो औरत का यही काम काफ़ी है कि औरत पर्दे में रहती हुए जो बच्चे पैदा करती है और उनकी तरबियत करती है और उनको एक कारआमद शहरी बनाती है किसी भी कौम का, ताकि वो अक़वाम आज़म में अपनी उसका नाम क्या है पहचान पैदा कर सके कि फ़लाँ 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 फ़लाँ। जैसे किसी की अच्छा औलाद हो तो उसकी बड़ी होती है कि वाह उसकी फ़लाँ की औलाद ये इतनी अच्छी है। मगर आज ये सिस्टम यूरोपीय तहज़ीब ने भी ख़त्म कर दिया। जब सब बद किरदार हो जाएंगे तो अब किस तरफ देखा जाएगा, फिर वो सिस्टम शुरू हो जाएगा कि इसके पास दौलत ज़्यादा है, इसके पास ओहदा ज़्यादा है, और यूँ एक आम औरतों और मर्द ज़न को भी किसी को दलाल बना दिया जाएगा, किसी को औरत को तोहफ़ा इसलिए बना दिया जाएगा ताकि अयाशियाँ और साजिशें समेटी जाएँ। तो ये एक अलहदा सी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यूँ इंसान इस कदर घटिया हो जाएगा, गधे को भी अपना बाप कहेगा, ताकि वो तहज़ीब का मारा हुआ यूरोपीय अक़वाम का, और उसने अपनी आसाइशों के लिए अपने नज़रियात अफ़कार और तख़य्युलात जिससे एक इंसान का मर्द का जो वज़न है वो कायम होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और यूँ मर्द औरतों से भी ज़्यादा वो कमज़ोर नज़र आते हैं जिनके पास ईमान की रोशनी होती है और जो अपनी फैमिली की निगहबान होती है। तो यही वजह है कि उसका नाम क्या है यूरोप वाले देखा जाए तो अब हरासमेंट के हवाले से यूरोप बड़ी बात कर रहा होता है कि हरासमेंट के हवाले से तो देखा जाए तो उधर तो तोहफ़ाना कल्चर है, और जिस मर्ज़ी से जो मर्ज़ी अपना मुँह काला कर ले, मर्द जहाँ मर्ज़ी, मगर वहाँ पे क्या है कि मैच फिक्सिंग है। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा आवारा गर्द कोई ऐसा कोई पत्ता फेंकता है और वो अगर लिमिट की हद तक वो साइन दे रहा है तो फिर तो ठीक है, मगर लिमिट क्रॉस कर रहा है और उसको ज़बरदस्ती किसी गलती की तरफ राग़ब कर रहा है तो फिर ये हरासमेंट तुरंत डिक्लेयर की जाती है। यानी कि शरीफ तोहफ़ा का कल्चर तो मौजूद है, मगर वहाँ की मगरब की तोहफ़ा के साथ ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो नंगी ही फिर रही हो मगर ज़बरदस्ती बर्दाश्त, चाहे वो अपने नाज़ुक ज़ात दिखा रही हो तो कोई। और मम्मी दिखाने का तो तस्वर यूरोप में तो ऐसे इंट्रोड्यूस हो रहा है कि, और अब इंडियन इंडस्ट्री में भी जो अस्तग़फिरुल्लाह और जितनी तरकश अदाकारें जो अपने छाती को दिखा रही होती हैं और हैरानी हो रही होती है, और ऐसी औरतें जो है वो क्यों कर बेहतरीन हो सकेंगी। और इस्लाम का जो इस्लाम ने तस्वर दिया है पतनीसी की, और हमारी आज इस्लाम में औरतें जो है वो लिबरल्स होने की कोशिश करती हैं, और इसी वजह से कि इसकी तमीज़ बांधने का यही था कि मर्द मर्द नहीं रहे और जो औरतें हैं वो उनको किसी न किसी तरीके से बेमायनी फन में उलझा के उसको बेपर्दा कर दिया गया, वर्षन की सूरत में, किसी और सूरत में या किसी और सूरत में। और ऐसी एजुकेशन पे भी 1000 बार मैं लानत भेजता हूँ जो औरत को अपनी इज्जत की हिफाजत करना ना सिखाए, उस
تعلیم کی نسبت میں سمجھتا ہوں عورت کا جاہل ہونا بدرجہ بہتر ہے، جس میں ایمان کی روشنی ہے تو اس سے بڑی تعلیم کوئی نہیں ہے، سیلف کنٹرول ہے تو اس سے بڑی ایجوکیشن نہیں ہے، سیلف کنٹرول اور تعلیم میں ہے اور ایمان کی روشنی ہے، اس سے بڑی انسانیت کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ظاہری تعلیم تیز ہے، ایسی تعلیم جس میں پکیزگی ہو۔ آج باولپور ساہیوال کی یونیورسٹیوں میں جو 4500 5,000 جو غیر اخلاقی ویڈیوز پروفیسرز کی نکل رہی ہیں، اور جہاں جہاں یونیورسٹیوں میں دلالیاں چل رہی ہیں، اور اس میں جو شخصیات کا ہاتھ ہے، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، مگر ایسی یونیورسٹی اور ایسی کو ایجوکیشن پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جہاں پہ اگر کسی کی عزت محفوظ نہ رہے۔ تو لہٰذا آج تو جیسے مغربی اغیار نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، تو آج تو عورت نہ تو جاب کر سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے، نہ ہی وہ گھر سے باہر مرد کے بغیر نکل سکتی ہے، اور نہ ہی اسے کچھ تحفظ حاصل ہے جس طرح کے، اور حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کی اس سے بھی محفوظ نہیں ہے آج کے معاشرے میں۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی یورپ نہیں ہے، یہ آپ کا برائے نام لکھا ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر یہاں پہ اقبال کے افکار و تخیلات کا جنازہ نکلا ہوا ہے اور ایمان کا جنازہ نکلا ہے۔ تو جہاں تک بڑی اچھی بات ہے، مگر طالبان نے بھی اپنی عورتوں کو پاکستان میں جب ان پہ بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا تو عورتوں کو فٹ بال میچ کھیلنے کے لیے بھیج دیا گیا ادھر۔ سعودی عربیہ میں بھی فٹ بال میچز اور دوسرے تیسرے میچز کا انعقاد ہو رہا ہے، گانا موسیقی کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ایک پانی جو ہے وہ صاف کرتا ہے، اس کا نام کیا، انسان کی گندگی، اور پانی ہی گندا ہو جائے تو کیا صفائی ہے؟ اور وہ ملک جس میں اسلام کی روشنیاں پھوٹی ہوں، جس نے پوری دنیا کو روشن کرنا ہے، اب وہ دوسروں کو تبدیل کرنے کی بجائے اور غیر کے افکار و تخیلات میں چلا جائے اور عورتوں کو بے پردگی کی طرف لے جائے، تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ آج ہم اس قدر بے حس ہو جائیں گے کہ غزہ پہ بم چلیں گے، فاسکو میں بم چلیں گے، اور ہم چڑیا سے بھی پرے، اس سے بھی کمزور چوں کریں گے، اور اجلاس پہ اجلاس بلا کے حقیقت میں اپنی بےزتی خود کروائیں گے۔ آج 35-40 دن ہو گئے ہیں بمباری کو ہوتے ہوئے، اور ابھی تک ہمارا لاہے عمل ہی تیار نہیں ہو سکا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، بلکہ بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اور میرے پہلے دن سے بھی چاہ رہی تھی کہ ان میں دم نہیں ہے، غیرت ایمانی نہیں ہے، غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں، جب ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پہلے تو آپ اپنے خواہشات نفس کے جو بت پالے ہوئے ان سے تو غلامی آزادی حاصل کر لو، پھر تم میں اتنی طاقت ہوگی کہ تم ظاہری دشمن کے سامنے لڑ سکو۔ یہی بات میں اکثر بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تم اپنے غیر کے افکار و تخیلات سے تو نکلو۔ ابھی بھی جناب رونالڈو ادھر جا رہا ہے، انڈین انڈسٹری کے جا رہے ہیں، فنکار جا رہے ہیں ادھر، ادھر شوز چل رہے ہیں، اتنی سنگین صورتحال کے باوجود، اور ایک طرف کتے نہیں، بلیاں نہیں، مگر ان میں بھی جان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو مارا جائے، مگر ادھر انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور ہم اتنے ویلس ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایلیمنٹ رکھا تھا جس سے غیرت ایمانی قائم رکھی، ایمان کی دوسروں کو ختم ہو چکا ہو، تو لہٰذا اب ہم بے معنی سی ہمدردیاں تو جتائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ تھوڑی اتنے بھی ہمارا ایمان ختم نہیں ہوا کہ ہمیں غلط اور برے کا صحیح کا پتہ نہ ہو، مگر ہم طائفہ کی طرح بے بس ہیں، کیونکہ ہم وہ بھی جس طرح اپنے آپ کو بے بس پر سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، اعلیٰ اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے وہ قاتل جو ہیں وہ ہمارے بھائی اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے جو نظریات و افکار و تخیلات میں سے بڑی آزادیاں حاصل کی ہیں، وہ آزادیاں جو اب ہمیں غلامی کی صورت میں قتل عام جو ہو رہا ہے اس میں ہماری خاموشی کی صورت میں یا جو چوچو کی صورت میں، جبکہ رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا ان کا جو آپ پتھر سے دیتے اور ان کو تباہ و برباد کر دیتے اور ان کو جہاد تو ویسے ہی ہم پہ فرض ہے۔ تو اگر اب جو طبلِ جنگ بج چکا ہوا تو اب تو بڑا موقع ہے کافروں کو مارنے کا، یہود و نصارہ کو مارنے کا، مگر نہیں، کیونکہ آج ہم
हालत जंग में अमन अमन इसलिए कह रहे हैं कि हम खुदा की बारगाह से मौजूद हैं। लिहाजा मैं अपने मौजूद, बाद लोग कहते हैं कि हमने 9 नवंबर के वाले से, इकबाल डे के वाले से आपने वीडियो नहीं बनाई। मैं क्या भाई, मैं सारा साल इकबाल पे बोलता रहा हूँ, तो एक दिन मैं जानबूझ के नहीं वीडियो बनाई कि अल्लामा इकबाल का पैगाम एक दिन के लिए नहीं है। अब आते, अभी मुझे मेल रिसीव हुई 15 दिन पहले, सीनियर सिटीज़न के नायब सदर थे सॉरी, उन्होंने अपने बड़े ड्रेसेस वगैरह लिखा, वो फ़ोन नंबर्स वगैरह, ये वो कराची के और लाहौर के और फलां ये वो, और आपके बड़ा अच्छा बोलते हैं, और जो आपने सियासी वाले से बोल रहे होते हैं या दूसरे मौजूद के वाले से बोल रहे होते हैं, तो आपके नज़रियात और अफ़कार और तख़य्युलात हमें अच्छे लगते हैं, मगर आपसे जल्द रब्ता करेंगे। और मज़े की बात है कि 15 दिन हो गए, अभी तक मैंने उनको शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मैं इस कदर अपने ईमान में रहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता, या मैं समझता हूँ कि उनमें भी वो चाह नहीं है जो जिस लेवल पे मैं समझता हूँ कि कोई किसी में ईमान की रोशनी होती तो आज पाकिस्तान गया, मैं पूरी दुनिया तब्दील कर देता। मगर जहाँ भी गया ईमान के जनाजे मुझे उठे नज़र आते, और किसी में भी वो गैरत ईमानी नज़र नहीं आती, वो अहया और अफ़कार और तख़य्युलात नज़र नहीं आते जो हकीकी मायनों में खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो। बल्कि यहाँ पे खुदा के लिए कोई ब्लैकमेल कर सकता है, रसूल के नाम पे लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, यहाँ पे कुरान की आयत पढ़ के, कोई नात पढ़ के किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, कोई इंसान किसी को छोटा मोटा फलाही काम करके और करोड़ों अरबों खाने के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। मगर जो हकीकी मायनों में जो अहकामात एक इंसान को फरीज़ा दिया गया है हदों में रहते हुए, वो कि इंसान रायकारी ना करे, हद तो यही है ना। तो यहाँ पे अच्छा काम का पैसा लगा खुद के लिए पे समेटने का यहाँ पे सिलसिला हमारे इधर चल जाता है। अब हम आ रहे हैं, अब औरत जो है, औरत का काम जो अल्लामा इकबाल के नज़दीक वो यही है कि उसकी बच्चों की तरबियत करें, बच्चे पैदा करें और पर्दे में रहें। एक औरत अगर पर्दा नहीं है तो उसमें अग़यार के अफ़कार और तख़य्युलात, तो वो घर में ऐसी ही तोहफ़ा होगी जो अपने, अगर शोर शरीफ है तो उसको मरवा दो। इस्लाम भी यही कहता है कि बुरों के लिए बुरी और अच्छों के लिए अच्छी। अगर बुरे के साथ अच्छे का पैचअप लगेगा तो कत्ल वारत होगी या तलाक़ें होंगी। क्यों? क्योंकि बगावत है, एक में बगावत है और एक में बगावत नहीं है। और इस तरह यहाँ तो बागी बागी के साथ मिल जाए तो फिर तो हालात ठीक रहेंगे। अगर दोनों में बगावत नहीं है तो और फिर भी हालात ठीक रहेंगे। यानी कि पकीज़ा बंद मर्दों में कोई भी हो तो निज़ाम नहीं चलेगा। तो लिहाजा ये इस्लामी बयान कर रहा था। और इश्क का जहाँ तक मफ़हूम है, इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी, तो जब मर्द व ज़ान ही लंडे के हो जाएंगे तो इश्क हकीकी भी ख़त्म हो गया, इश्क मजाजी भी ख़त्म हो गया। फिर चाहे जितनी मर्ज़ी तस्वीरें फेरते रहें, चाहे तोइफ़ कितने मर्ज़ी वादे किसी के साथ करती रहे, मगर वो रहेगी तोइफ़ा ही, क्योंकि उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है और उसमें पकीज़गी नहीं है, बल्कि वो तो बढ़ती हुई शख्सियत है। और आज ये चीज़ें नज़र आ रही हैं हमारे मुआशरे में कि अक़वाम यूरोप ने तो इश्क मजाजी का तस्वर ख़त्म कर दिया, इश्क हकीकी का तस्वर तो उनमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सच्चा मज़हब नहीं है। तो इस्लाम क्योंकि सच्चा मज़हब है, तो इधर भी जब हम गैर के अफ़कार और तख़य्युलात को बना लेंगे तो यहाँ पे भी इश्क हकीकी का भी खात्मा हो जाएगा। बदकिरदारियों की सोच में जब हम बना लेंगे तो इश्क हकीकी जो है वो भी ख़त्म हो गया। और जो इश्क मजाजी है, अल्लाह ताला ने कभी भी किसी को आशिक डिक्लेयर नहीं किया। 50 नमाज़ें पढ़ने से, 50 दफ़ा तस्बीहां फेरने से, 50,000 दफ़ा भी कोई तस्बीह फेरता रहे, 50 हज़ार नमाज़ें भी रोज़ पढ़ता रहे, रोज़ के 50 हज़ार कुरान भी ख़त्म कोई करता रहे, अगर उसमें पकीज़गी यकरंगी और पुख्तगी नहीं है तो वो समझे उसकी इबादत रायाकारी में कमी है, उसमें सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। पहले बीमारी का इलाज किया जाता है, फिर वो बीमार इस काबिल होता है कि वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अमूर सारे में आते। इसी तरह अगर किसी में तरबियत के नक्स होने की वजह से इंसान के किरदार जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है और पुख्तगी नहीं है, वो मैं समझता हूँ जिसमें सेल्फ कंट्रोल वो ज़हनी मरीज़ है, तो क्यों कर मुमकिन है कि वो दूसरे मराहिल जो होते हैं वो दीन के वो सर अंजाम दे और शादी सकते हैं उससे, और वो अल्लाह ताला के करीब हासिल कुर्बत हासिल करते हैं। फरिश्ते पकीज़ हैं वो अल्लाह के करीब है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर तुमने ज़ुलैखा की तरफ, वो बाद में ज़ुलैखा हो गई, उनकी तरफ अगर जो उनकी बेगम बाद में हो गई, शादी उनसे हो गई, मगर उससे पहले जो उन्होंने उसकी तरफ राग़ब किया, अगर तुमने इनकी तरफ देखा तो तुम्हारा नाम नबियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। फरिश्ते ने आगे तंबीह की, वो बंद दरवाजे खुलते चले गए। नबी अगर नबी कोई गुनाह कर लेता है तो वो नबियों की सिफ़त से निकल जाता है। इसी तरह
जो लोग बद किरदारी इतनी बुरी चीज़ है, और इसी तरह कोई इंसान अगर कोई वली है तो वलाई से मनसूख हो जाएगी, कोई बद किरदार हो जाएगा। तो इस्लाम का जितना भी मोमन का तस्वर है वो पकीज़गी पे मबनी है। अगर मोमन भी पकीज़ा नहीं है तो तोइफ़ा की कोठी और दलाल में और बद किरदार बाज़ारों में घूमने वाले लोफर लड़कों में और उसमें मोमन में क्या फ़र्क है देखा। अगर वो भी बद किरदार है और एक बुरा इंसान भी बद किरदार है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मोमन की फरासत वजह अल्लाह के नूर से देखता है, और दूसरी तरफ ये है कि हिकमत बनाई मोमन की दूसरा मिराज है, वो मोमन जो खुद को बेहतरीन मुकाम पे लेके जाना चाहता है और जितना भी उसे इल्म है उस पर वो अमल कर चुका हुआ है, इसलिए वो मुतनाशी या बेहतर से बेहतर की तलाश में है। मगर इधर तो बगावते हैं, ये तो सच कोई नहीं बोलता, हराम हर खा रहे हैं, तमाशबीन है, बूटा गुफ्तगू चल रही है, इंसानियत का अंसर नज़र नहीं आता। तो ऐसे में इश्क कैसे प्रभावित करें, इश्क तो भी काम गहरी हो जाती है। तो लिहाजा इश्क मजाजी के जो अब आज से काफ़ी सालों पहले जो लोगों में शर्म हया के पर्दे होने की वजह से कहीं ना कहीं इश्क मजाजी की वजह से इश्क की दास्तानें नज़र आती हैं, वो किसी रंगी की वजह से। अगर वहाँ पे भी धुई, जैसे अल्लाह ताला है खुदा, अगर इसके खिलाफ जाएंगे तो वो शिरक करेंगे। इसी तरह औरत अगर धुई पसंद हो जाती है, दो जेल में रखती है, या यार पालती है, या शादी किसी से करनी, चक्कर किसी से चलाने और इशारे किसी को करने, अगर इस तरह की है तो वो तो इश्क की मुसाफर या इश्क की मुजाजिब नहीं होती। आज यूरोप की अक़वाम में जो जितनी बदकिरदारियों की वजह से होते हैं तो ऐसा कदर देखता है, वहाँ पर इश्क का अगर रह गया। यूरोप में इश्क का तस्वर नहीं है, वो समझते हैं कि अगर किसी ने किसी से शादी कर ली है तो यही इश्क है। ये बात हमारे इधर है कि अगर किसी ने किसी को कोई पसंद आ गया है तो उससे शादी हो गई है ना, तो वो समझते हैं इश्क वाली शादी है, मगर इश्क ये नहीं है, और वो शादियाँ बाद में नाकाम भी चली जाती हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो इश्क करते हैं वो शादी नहीं करते, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इधर शादी के पता क्या 50-50 जगह पे अफेयर चला के और बाद में कहीं ना कहीं कोई मजबूरी की तरह शादी कर ली तो लोग समझते हैं ये हमारा इश्क हो ये इश्क हो गया। खैर मगर इश्कों में यकरंगी और पकीज़गी होती है। हाँ, ये लहदा से बात है, अगर आपको मजबूरी के तहत आपने शादी कर ली है किसी जगह पे और आपकी किसी न किसी वजह से डिवोर्स हो गया, तो अगर आप इश्क नहीं कर सकते, इश्क हो सकता है, मगर ये भी नहीं है कि उसका नाम क्या है, क्योंकि आपने अपना आइडलाइज शख्सियत तो चाहिए ना। मगर ये भी नहीं है कि आप बदकिरदार हो। अगर कोई औरत भी इसी तरह औरत है, अगर उसको डिवोर्स हो गया और वो बाकिरदार है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाक नहीं है, वो तो पाक है। उसने एक प्रॉपर, और अगर बाद में उसे किसी जगह पे हो जाती है जिससे मोहब्बत हो जाती है तो वो कहीं शादी करती है, तो ये हम उसको गलत रंग नहीं दे सकते। इस्लाम तो वैसे भी राइट देता है कि जहाँ पे आपकी पसंद की शादी हो, आप पसंद की शादी का मतलब दिल चाह रहा हो तो उधर ही शादी करेंगे। आज तो आप पैरनी ओढ़ने बिछोने में हम किसी की अगर वो राय कबूल नहीं करते, तो शादी के मामले में हम कैसे किसी की राय कबूल कर सकते हैं, मतलब कोई भी, क्योंकि सारी ज़िंदगी। मगर यहाँ पे बाज़ का बड़ी शादी में मजबूरी की रहती होती है, तो वो फिर ऐसी औरतें, फिर औरत की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात हो रही है ना, तो औरत तो ज़हनी मरीज़ ही बन जाएगी जब उसको उसकी पसंद की जगह पे शादी नहीं होगी। तो अगरचा घर में आसाइशें होंगी, मगर शख्सियत भी तो एक ब्रांड होती है। तो अगर वो वहाँ पे खुशी महसूस नहीं करती, उसे मर्द की अदात पसंद नहीं है, उसका रहन सहन बोलना पसंद नहीं है, उसके नज़रियात पसंद नहीं, तो आजकल तो बच्चों वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। तो फिर क्या होगा कि वो औरत रोज़ मरेगी और रोज़ जिएगी, खाए पिएगी मगर रोज़ मरेगी। इस तरह मर्द है कोई, वो ऐसी औरत से शादी कर लेता जो कम अकल है, जाहिल है, उसको कोई पता नहीं है, खाना पकाना ओढ़ने बिछोने तक का उसे तमीज़ नहीं है, और सिर्फ वो उसको फैशन का ही पता है और पकीज़गी का भी उसे नहीं पता। तो वो तो मर्द अगर बाकी ला वो तो मर जाएगा उधर। मगर दूसरी तरफ देखा जाए औरत में अगर सलीका इतना नहीं है मगर पकीज़ है, तो वो औरत, क्योंकि वो चीज़ें तो इंसान सीख लेता है ना खाना पकाना, मगर क्या है कि वो औरत अगर बाकीदार है तो वो चल जाती है, क्योंकि औरत जो है ना वो जो रहतमंद औरत है, मर्द है ना,
وہ ایسی عورت کو برداشت کر سکتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ گروم کر جائے گی، مگر جو عورت فحاشی والی عورت ہے اس کا ٹھیک ہونا ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ جو کردار آپ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو سافٹ ویئر شیطان اپڈیٹ کر دیتا ہے نا، اس کا ٹھیک ہونا ناممکنات میں سے ہوتا ہے، کیونکہ جوں آپ خدا کے احکامات سے پرے جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا دل سیاہ ہوتا ہے اور آپ نے بغاوتیں جنم لیتی ہیں اور آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے افکار و تخیلات میں اس قدر شیطان ہائی جیک ہو جاتا ہے کہ آپ کا واپس لوٹنا ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے مرد و زن، عورتیں پہلے مرد و زن کی ذاتی، پھر کتوں بلوں تک ان کی ذاتیاں پہنچ جاتی ہیں، پھر جوڑوں کھوتوں تک ان کی ذاتیاں پہنچ جاتی ہیں، پھر بھی عورت کو، پھر ڈنڈوں تک ان کی ذاتیاں پہنچ جاتی ہیں عورت کی، اور پھر بھی یورپ کی خواتین کو اسکول میں اکثر اس لیے نہیں آتا کہ وہ اس قدر باقیہ دار ہوتی ہیں کہ وہ نیچے والا حصہ اس کا کاٹ بھی لیا جائے تو پھر بھی اس کو اسکول نہیں آئے گا، اس قدر ہے تو ان کے پاس اور بڑی ساری چیزیں ہیں جن سے ان کو پیش کرنے پیدا کرتے ہیں، لہٰذا وہ تو پانی کی اس قدر بھوٹگی پھیلانے والی مغربی عورتیں بھوٹگی اور شیطانیت کا راج قائم کرنے والی ایسی فیکٹریاں بن چکی ہوئی ہیں جس میں انسانیت کا تحفظ ناممکن ہے، انسانیت کی تخلیق ناممکن ہے، امن ناممکن ہے، کیونکہ جتنے بھی معاشرے میں تباہیاں ہیں وہ دیکھا جائے تو مرد جو ہوتا ہے نا وہ عورت کو خوش کرنے کے لیے اگر ناجائز کمائی کما رہا ہے، عورت کو خوش کرنے کے لیے غلط مرتب کنڈے استعمال کریں گے، جو عورت کو حاصل کرنے کے لیے غلط قانون کو آگے لے رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر عورت پاکیزہ نہیں ہے تو پھر عورت ایک ایسی فتنہ گر ہے جو پورے جنگل کو جیسے آگ جلا دیتی ہے اس طرح معاشرے کو جلا دے گی، اسی لیے مرد کو کہا گیا کہ وہ عورت کی بخوبی حفاظت کرنا سیکھ لے، ورنہ عورت جو ہے وہ ایسی ہے وہ تگنی کا ناراض نظر آ کے، اسی لیے اس فتنے کو پاکیزگی کے لبادے اوڑھ کے، شرم و حیا کے پردے پیدا کر کے اس کو ڈھانپ لو، تاکہ اگر یہ باہر نکلی تو فتنہ پھیلے گا اور یہ فتنہ انسانیت کو تباہ کر دے گا، اور آج یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آج جو کہتے ہیں کہ جناب عورت بڑے تحفظ ہے، جتنے بھی آج ریپ کیسز ہو رہے ہیں کسی کو انصاف مل رہا ہے، کسی کو بھی سر عام پھانسی دی ہے، اس وقت تو آپ کے قانون آئے تھے اور پھر سالوں بعد آپ ایک مجرم ڈھونڈتے ہیں جس کو آپ پھانسی چڑھا کے پھر آپ کہتے ہیں کہ 2-3 سال کے جو بھی غلط کام ہوئے نا اسی ایک مجرم کو ڈکلیئر کر کے بری ذمہ سمجھا گیا ہے، اسی طرح باقی کو بری ذمہ سمجھا گیا، جیسے ہم اقبال ڈے پہ پورا سال اقبال کی مان کر ایک دن اقبال کی نظمیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں اقبال کے حق ادا ہو گیا، سارا سال ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ایک دن ہم والدین کو کیک کھلا کے اور ان کے ساتھ دو بول بے رسمی سے صرف اس لیے کہ ہماری سوشل میڈیا پہ تصویر وائرل ہو جائے اور ہم بول لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے والدین کی عزت اور ان کی رسپیکٹ کا حق ادا کر دیا، جبکہ وہ تو اور لوگ بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ جب اولادیں ہی نجائز ہوں گی، جب تربیتیں ہی گھریلو سسٹم ہی ختم ہو جائے گا اور ایک اور 4-10 شادیاں کر بیٹھے گی اور کئی تو بغیر نکاح کے بغیر ان کا جو نکاح ہوتا ہے اس کے بغیر ہی بغیر شادی کے کسی کے ساتھ رہ لے گی، تو ایسے میں تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا نا، پھر وہ اولڈ ہاؤسز میں جائے گی نا جب بڑھاپے میں جائے گی، کیونکہ ساری زندگی تو کی تو تماش بینی اور بغیر کوئی بھی بے یقینیوں کی وجہ سے ساری زندگی گزار دی کہ 50 جگہ شادیاں کی ہیں، کئی نے کی ہیں نہیں کی، اور نجائز لادے پیدا کی، وہ پتہ نہیں کدھر گئے، گورنمنٹ ان کی امیر ہے ان کا فضل نہیں، مگر یہ کلچر غریب ممالک میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ایسے میں جہاں پہ آپ کا اسلام پاکیزگی کا درد ہے وہاں پہ اس طرح کلچر قابل قبول نہیں ہے، یہاں پہ تو پھر عورت مرتی ہے غیرت کے نام پہ، کبھی بھائی مار دیتا ہے، ابھی بہت سارے واقعات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کو مار دیتے ہیں، والد جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، جب ان کی پر ان کو میں یہ کہوں گا کہ پہلے ان کو موبائل کی صورت میں جو شیطان آپ نے داخل کر دیا ان کے ہاتھ میں دے دیا، جو جن سے لنک بن گیا، اور آج جس طرح کی ایپ آ رہی ہیں وہ اللہ اکبر استغفر اللہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے، اور ایک طرف یہ دیکھا جائے جو آپ کس طرح ان کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بڑی امپاور کر لیا ہے اور آپ جس طرح مرضی بغیر مرد کے جب گھوم رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی آستہ سے سوچو مینٹلٹی ہائی جیک کرتے ہیں اور کیسے لوگوں ان کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں اگر خود سے ہی کوئی موبائل کی صورت میں بڑھ گئی یا جتنے بھی ڈرامہ فلم کی صورت میں غلط کلچر پروان چڑھایا جا رہا ہے اور جو اس میں رگ پھٹکتی ہے، تو اس لیے اسلام بھی کہتے ہیں جلدی سے شادی کر لو، کہیں نہ جو ہے اس کی منہ کالا کر لیں، چاہے لڑکا ہے یا چاہے لڑکی ہے، تو لہٰذا ایمان اپنا محفوظ کیا جائے تاکہ یہ چیزیں نہ ہو، مگر افسوس آتا ہے ادھر تو شادی شدہ بھی جو ہے وہ اگر غلط چیزیں سوچتے ہیں تو یہ تو پھر انتہائی
ناقابل برداشت، اور جو غیر شادی سے وہ بھی سوچیں تو یہ بھی بہت غلط چیز ہے. مگر ایک انسان کی جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، شادی کے بعد تو انسان کو کہتے ہیں عقل آئی تھی، وہ بھی نہ آئے تو پھر تو یہ انتہائی کبھی حرکت ہے. اور شادی سے پہلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اشیاء انسان کرتا رہے تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے نہیں. یہاں پہ تو عشق میں جیسے بیان کر رہا ہوں اپنی تنقید کا، میری ایک بات کو کوئی بول کر کے نہ بیٹھ جائے. میں کہہ رہا ہوں یہ غلط حرکت ہے، اور عشق حقیقی اور عشق مجازی ختم ہو گیا. آپ انسانیت کے مراتب سے گر چکے ہوئے ہیں. مگر اگر اب بھی آپ کے پاس دوسرا آپ کے پاس پوائنٹ مل گیا ہے کہ شادی کے بعد مرد و زن کو تھوڑا سا بدلنے کا، تو اگر اب بھی نہیں بدلیں گے تو پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا، پھر آپ کی اولادیں بھی طوائفانہ پیدا کریں گے. مرد و زن جو بھی ہیں دلال پیدا کریں گے، یا بچیاں بھی طوائفیں ہوں گی، کیونکہ آپ ان کی تجویز نہیں کریں گے. اور آپ ابھی تک آپ کو وہ اسٹاپ نہیں لگا آپ کی وہ بد کرداریوں میں، تو پھر مزید تباہیاں جنم لیں گی. اور یوں پھر طوائفانہ کلچر گلی گلی پوچھا پوچھا میں پایا جائے گا، اور یوں پھر یورپی کلچر میں تمام جہاں رنگ جائے گا. میں اس والے سے بات کر رہا ہوں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں شادی سے پہلے اچھی ہے، شادی بعد بری، یہ برائی بری ہے، اور اس سے آپ ختم ہو جائیے، اپنی پرسنالٹی ختم کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جتنی بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں عورت کی آزادی کے حوالے سے، کار کے حوالے سے، اگر اسلام کے آئین مطابق نہیں ہے، اور جو عورت اپنا پردہ سر پہ رکھتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہے اور اپنے آپ کو گھٹیا محسوس کرتی ہے، تو وہ عورت سیکنڈ تھرڈ فورتھ 5 6 فیز میں بھی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو مزید بے پردہ کرے گی. جیسے اپنے ٹائٹ لباس پہن کے اپنے اعضاء کو نمایاں کرنا، غیر کے افکار و تخیلات کو بناتے ہوئے کسی کو سائن اس طرح کے دینے. پھر اس طرح مزید وہ فیز آئیں گے کہ وہ اپنی عزت کا بھی جنازہ نکالتی جائے گی، کیونکہ اسے یہی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہو. یہ انسان کو شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لا رہا ہو. پہلے ضروری نہیں کہ جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں دکھتا وہ غلط عورت ہو، بڑا آہستہ آہستہ اس کی مینٹلٹی بدلتی جا رہی ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اپنے قلب و نظر میں حد درجہ کی پاکیزگی لاتے ہوئے لوک لگاؤ شیطانی کو، تاکہ وہ مزید آپ میں مداخلت نہ کر سکے، اور بے معنی آزادیوں کا کہہ کے اور بے معنی خوبصورتیوں کہہ کے تمہیں اس قدر شیطان کے چنگل میں نہ چھوڑا کہ جیسے تمہارا لوٹنا واپس ناممکنات میں سے ہو. جیسے بعض لوگ عورتوں کو بیچنے کے تصور نظر آ رہے ہوتے ہیں، کسی دلال کو کوئی عورت لڑکی بھیج دیں یا عورت بھیج دیں، وہ اس کو کوٹھے میں اٹھا دے گا. اس طرح جب آپ اپنے نظریات اور کار و تخیلات شیطانی بنا لیں گے تو یقیناً وہ بھی آپ کو بیچ دے گا غلط قسم کی سوچوں کے تحت. شیطان آپ کو پھر آپ کا لوٹنا ناممکن ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہیروشپ کا تصور ختم ہو گیا، کردار ختم ہو گیا. جب مرد و زن ہی لڑنے میں ہو جائیں گے تو پاکیزگی ختم ہونے کی وجہ سے، با کرداری ختم ہونے کی وجہ سے، آج ہمارے پاس عالم اسلام میں اگر دیکھا جائے، ہمارے پاس تو اسلام کے نظریات اور کار و تخیلات ہیں نا، ہمارے پاس تو آگے بڑھنے کا اور ترجمان اللہ کے بننے کے ہمارے پاس تو ہے نا سارے وہ افکار، مگر ہم اس لیے نہیں مان سکتے کیونکہ ہم نے اپنا دین ایمان جو ہے بیچ کھایا ہے، اور ہم بے ضمیر ہو چکی ہوئے، ایمان کی دولت ختم ہو چکی ہے، اور ہمارے میں سیلف کنٹرول، یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور کوئی انسان شخصیات میں سیلف کنٹرول نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تربیت نہیں، اس کی والدین جو بد کردار ہیں، یہاں سوسائٹی بد کردار تھی. والدین اگر کسی کے اچھے ہیں تو سوسائٹی غلط مل گئی. اب سوسائٹی پہ والدین نے چیک نہیں رکھا، یا کہیں وہ اپنی مظلومیوں کو روئیں گے یا بے بسیوں کو، تو یہ ایک علیحدہ سے بات ہے. مگر کہنا بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بے بس تھے، مجبوری کے تحت بچیاں جاب کر رہی ہیں، مجبوری کے تحت ہم نے اس کو گھر سے باہر بھیجا اور یہ حادثہ ہو گیا، ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہو جائے گا، یا مجبوری کے تحت فلاں جگہ پہ بھیجا تو یہ ہو گیا، اس لیے ہم کیا کریں، تعلق ہمارے منہ پہ بن گئی. اس طرح کے واقعات بھی آتے ہیں. مگر یہ انسان کی، جب انسان کمزور ہو جاتا ہے ذہنی اور جسمانی طور پہ، پھر انسان توکل زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ حکمت و دنائی باتیں انسان کو بتاتا ہے کہ اس پہ عمل امپلیمنٹیشن کریں، اگر نہیں کریں گے تو خرابی اور جنم لے گی، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم زیادہ توکل والے بن جاتے ہیں. اور جن چیزوں پہ ہمیں توکل کرنا چاہیے اس کو توکل کرتے ہی نہیں ہیں، جیسے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا، جیسے کہ اس کا نام کیا ہے صلہ رحمی کرنا، اور جیسے کہ پاکیزگی کے جام کی طرف جانا. نہیں، ہم بد کردار بنیں گے، ہم توکل یہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہم بد کردار ہیں، وہ بخشنے والا غفور رحیم ہے. اسی طرح پاکیزہ جو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے رہنے کا کہتا ہے مرد اس کی طرح اس طرح مختلف چیزیں. اب میں ویڈیو بنانے پہ جاؤں اور ادھر بولنے پہ جاؤں تو شام پڑ جائے گی، میں بولتا رہوں گا. مگر اب مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے کیونکہ اب میں کسی اور ویڈیو کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. جتنے بھی میرے ہم پہلو تھے وہ میں نے یہاں کر دی ہیں، مرد و زن کے حوالے سے، عورت کی افکار و تخیلات اور اس کی آزادی کے حوالے سے.
کہ ایسی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی. جو عورت اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ عورت طائفہ تو ہو سکتی ہے, ایک بد کردار عورت نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایسے میں گھر میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, کوئی بھی مرد جو ہوتا ہے وہ نہ تو کسی عورت کا باپ کردار مرد, نہ تو یار اس کا نام کیا ہے برداشت کر سکتا ہے, نہ اپنی عورت کو غیر محرم مردوں سے بات چیت کرنا پسند کر سکتا ہے, نہ ہی غیر مردوں کے ارد گرد گھومنا پسند کر سکتا ہے. ہاں اگر بغیرت ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ لالچ ہے کہ آپ کی عورت کہیں سے کما کے لے کے آ گئی تھوڑے بہت پیسے, پھر تو آپ بڑے خوش ہو جائیں گے. یا آپ یہ اس کا نام کیا ہے آپ بھی بد کردار ہیں تو پھر بھی آپ کا یہ سسٹم چل رہا ہے. مگر غیر مند اور مرد تو نہیں کبھی بھی برداشت کرے گا پھر اس کی اور غیر مرد سے باتیں کرتی ہو. حتیٰ کہ جو بڑے نزدیکی رشتے ہوتے ہیں اور ان میں بھی کوئی لوفر ہو تو وہ اس سے بھی بات کرنا برداشت نہیں کرے گا, اگر جتنے مرضی نزدیکی رشتے ہوں گے, کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ بد کردار ہوتا ہے, اس میں رشتہ داریوں کا بھی لحاظ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان کا ایجنڈا سیٹ کائنات دو حصوں میں بنی ہوئی ہے, ایک رحمان کا ایجنڈا سیٹ کرنے والے اور ایک شیطان کا ایجنڈا سیٹ کرنے والے. اور مجھے بات کسی کی بات یہ دیکھیں, افسوس ہے افسوس, میری آنکھیں متلاشی ہی نہیں, اس تجسس میں ہی نہیں کہ اس کائنات میں آج کی صدی میں پوری دنیا میں کوئی خدا کا ایجنڈا سیٹ کرنے والا ہوتا, خدا کے احکامات کو اس طرح محسوس کرنے والا ہوتا. مجھے قسم سے کوئی آنکھ ایسی نظر نہیں ہے, بلکہ ہر کوئی بڑے بڑے نام میرے نظر اس لیے بے حیثیت نظر آتے ہیں کہ وہ شیطانیت کے علاقار ہوتے ہیں, بد کردار ہوتے ہیں اور تماشبین ہوتے ہیں, اور ان میں پاکیزگی کا عنصر ہی نہیں ہوتا, ان میں سیلف کنٹرول نہیں ہوتا. کم ظرفی پھر جنم لیتی ہے, پھر انسان اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے بے ایمانی سے ڈھونگنے لگاتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی بصیرت نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کتنا گھٹیا ہے, مگر انسان ہے کہ کیوں کسی کو, اب ہم نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا کہ لوگوں کو نام دے دے کے بد کردار ثابت کریں. ہاں سرکار بھی اوور دا آل بات کرتے تھے, تو آج اگر دیکھا جائے تو اس طرح میں مبلغان دین کے بارے سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مبلغ نظر نہیں آتا جو پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں, جو کردار کی بات کر رہا ہوں, جو انسان معاشرے کو مثالی بنانے کی بات کر رہا ہوں, جو صلہ رحمی کی بات کر رہا ہوں, جو اتحاد کی بات کر رہا ہوں, جو معاشرے میں امن کی بات کر رہا ہوں, جو معاشرے میں انسانی کی فروغ و بھائی چارے کی بات کر رہا ہوں, جو معاشرے کو انسانی اقدار پہ قائم رہنے کی بات کر رہا ہوں, جو اتحاد امت کی بات کر رہا ہوں, جو قومی عالم میں اپنے آپ کو منانے کی بات کر رہا ہوں, جو امیر اور غریب کا توازن ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں, جو معاشرے میں جو گھٹن ڈپریشن ہے اس کو خاتمے کرنے کے لیے خوش اخلاقی کا درس دے رہا ہوں. بلکہ یہی ہے کہ بلیک میلنگ کیا چھوٹی موٹی چھائی دکھا کے آدھا سچ بول کے بلیک میلنگ کرو اور خود کو بڑا ثابت کرو, حرام مال کھاؤ اور یاشیاں کرو. اور وہی یاشیاں وہ یورو والے تو بد کردار لوگ جو ہیں وہ اپنی کسی اور نہل پہ, یہاں پہ ہم اچھائی کے کاموں میں بد کرداریاں ڈھونڈ رہے ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی ہمدردیاں دکھا دو اس طرح, اور یوں ہم وہ بہترین کام جس کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے کو ریپرزینٹ بن کے ہم ثابت کر ہوتے ہیں ادھر بھی ہم ان کاموں میں بد کرداریاں لیں گے تو پھر تو ہمارے لیے دردناک عذاب تیار ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ چیزیں آنکھ میری محروم ہے وہ شخصیت دیکھنے کے لیے جو درجہ کمال پہ پہنچی, اور جو درجہ کمال پہ پہنچی ہوئی وہ چھپی نہیں رہتی کیونکہ فرشتے بھی اس کا چرچا کرتے ہیں اور خدا بھی آسمانوں پہ اس کا چرچا کرتا ہے. اور فرشتے وہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تمہارا نام تا قیامت تک زندہ کر دوں گا. ظاہری طور پہ تو یہ جسم کو موت ہوتی ہے مگر تمہاری عزتوں کا چراغتا حیات اور ساری زندگی اس لیے قائم رہے گا کیونکہ تم نے میرے احکامات کی خاطر اس تمام شیطانی جو نظام ہے اس کے خلاف بات کی, شیطانیت کے جو وصفات ہیں, شیطانیت کے جو پکڑنے ہیں ان کو بے نقاب کیا اور معاشرے میں پاکیزگی کو پھیلانے کی بات کی. تو یہی وجہ کہ صوفیہ اعظام جو ہیں وہ ساری تا قیامت تک ان کی عزتوں کے چراغ روشن رہتے ہیں. اور یہی نہیں ہے بعد از وفات بھی وہ لوگوں کی مناجات ان کی پوری ہوتی ہیں صوفیہ کی نسبت سے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جنہوں نے ساری زندگی خشک روٹیاں کھائی ہوں, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوں, لوگوں کی تنقیدوں کا سامنا کیا ہو, اور پھر جب بعد از وفات یہ ظاہری طور پہ بھی لوگوں ظاہری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازتا ہے اور وہ لوگوں کی مناجات اس لیے پوری ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ ان کا نسبت میرے سے نسبت جڑ گئی ہے, لہٰذا تمہاری جتنے بھی ہے نا اب کرامات کا اور معجزات کا ظہور ہوتا ہے. اسی طرح بعد از وفات
بھی لوگوں کو اس کے نام کے فائدے اس لیے پہنچتے ہوتے ہیں کہ اس شخصیت کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ وہ اپنی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرتا ہے. اور جو لوگ شیطانی کا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاشرے میں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے, بیماریاں دے دیتا ہے, زندگی سے برکتیں چھین لیتا ہے. اور یہی نہیں ہے, آخر میں تو تباہی اور دردناک عذاب کیا ہے ہی ہے. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں چاہے مرد و زن کوئی بھی ہے, انہوں نے خدا کے نظام کو چیلنج دیا, شیطانیت کا نظام پروان چڑھایا, اور پھر اس کی وجہ سے جو نتائج نکلے کہ مظلوموں کی داد رسی نہ ہو سکی, معاشرے میں فحاشی پروان چڑھی, اور جو پکیزہ رہنے چاہتے تھے ان کی پکیزگیاں قائم نہ رہ سکیں, جو اچھائی پہ عمل پیرا ہونا چاہتے وہ اچھائی پہ کاربند نہ ہو سکے, اور یوں پھر انسانیت کی تذلیل ہوئی, شیطانیت کا پروان چڑھا نظام, قتل و غارت اور اس طرح بہت ساری چیزیں پروان چڑھیں, اور خرابیاں اس حد تک پہنچ گئیں کہ ہم وہ حل ہی نہ ڈھونڈ سکے اپنے مسائل کا. کہ جب کردار ختم ہو جاتے ہیں تو پھر حل ختم ہو جاتے ہیں, اور جب کردار زندہ ہوتے ہیں نا تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی, بلکہ ہر چیز کا حل خدا کی ذات خود آپ کو آپ کے دل میں ڈال دیتی ہے, اور آپ کے ایمان کی روشنی سے تمام جگ روشن ہوتا ہے, اور آپ پوری دنیا کی خاطر عالم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں زندگی کی حقائق کا ادراک کر سکیں. زمانہ کیا ہے, زنجیر ایام ہے, غموں کے الٹ پھیر کا نام ہے, اقبال فرما رہے ہیں, مگر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, گلے مرتضیٰ سوز سردی دی. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم بات کردار رکھتے ہوں, نہیں تو ہم یوں ہی نہ ہمیں سوز صدیق ہوگا اور نہ ہی ہمیں تڑپ ہوگا. اور اقبال کی وجہ سے ہی زمانہ افکار سے ہی ممکن ہے ہم ہر وہ تمام چیزیں جن سے ہم نکل سکیں, وہ یہی ہیں کہ پکیزگی و کردار کی اقبال بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش رنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات جو بٹکی ہوئی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا تحت و تاج سے نوازتا ہے, کیونکہ وہ شخصیات میں سیلف کنٹرول ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی دی طاقتوں کو غلط استعمال نہیں کرتے, جیسے صوفیہ نام. اور جو اپنی اللہ کی جن میں سیلف کنٹرول نہیں ہوگا تو وہ جب اللہ کی طاقتیں ملتی ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا, جیسے مولوی ظاہری طور پہ دین بیچتے ہیں یا کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے, کلام اللہ تعالیٰ کا بیچ رہا ہوتا ہے, اسی طرح صوفیہ نام اگر ان میں سیلف کنٹرول نہیں ہوگا, پکیزگی یکرنگی نہیں ہوگی, تو پھر تو وہ چھوٹی موٹی کرامت دیکھ کھا کے ساری زندگی روٹیاں اکٹھی کریں گے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والے ہوں گے, اور یوں پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ مشن ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر انسان لالچ میں چلا جاتا ہے, رعایا کاری میں چلا جاتا ہے, لوگوں کو بس وہ پھر تعداد ہی گننے میں لگ رہتا ہے, میں اتنے مرید ہو گئے. مگر آج جتنے بھی مبلغان دین ہیں ان کے مریدین تو بہت زیادہ ہیں, مگر مثالی معاشرے کتنے یہ ہمارے سامنے ہیں, یہاں پہ مثالی کردار کتنے وہ ہمارے سامنے ہیں. افسوس تعداد کی بجائے ہم اگر دیکھا جائے کہ چاچدہ بیٹا جمیا ہے نا تو سووانا جو ایک ہی ہوئے تو بڑا ہوں کہ اگر چاچدہ نہیں نا تو دادا جن مرضی کے لوگ ہجوم ہی رہ جاتا ہے, تو کیا کیا جائے. بات اللہ تعالیٰ ہمارا